بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشیر بے نیام، قسط نمبر 4۔ جنگ بدر کے بعد جو بھی حالات پیدا ہوئے وہ جناب خالد کو اس نخلستان میں لیٹے ہوئے یاد آ رہے تھے۔ جناب خالد اٹھے، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوئے اور مدینہ کی سمت چل پڑے۔ جناب خالد کو ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی ان کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور انہیں وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور علیہ السلام تھے۔ اس کے ذہن میں ہندا کے الفاظ یاد آتے جو اس نے اپنے خامد ابو سفیان سے کہے تھے کہ میں اپنے باپ اور چاچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہندا نے کہا، لیکن کیا میں اپنے لخت جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں محمد بن عبداللہ کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد بن عبداللہ نے کروائی ہے، میں حمزہ اور علی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام لینا لازم ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد بن عبداللہ کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے انہیں آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی ساتھ بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے۔ جناب خالد نے کہا، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا، کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہیں تھا؟ اور برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے ولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا۔ جناب خالد نے کہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد بن عبداللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑے کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم قطعاً نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندے خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔
اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے، اور جو مال گیا ہوا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینہ سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے اور ان کو تنبیہ کرنے کے لیے روکنے کا ارادہ کیا، چونکہ یہ مدینے کا حصہ تھا۔ جس راستے سے یہ لوگ گزرتے تھے تو ان سے اس راستے کا ٹیکس، اس راستے کو حفاظت کا سامان بخشنے کے لیے، ٹیکس لینے کے لیے ان کو روکا گیا، اور اس تنبیہ کے لیے روکا گیا کہ چونکہ کفار جب مسلمانوں کو مدینہ پہنچ جانے کے باوجود بھی تنگ کرنا نہیں چھوڑ رہے تھے، روز روز طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کا وہ راستہ تجارتی، وہ قافلہ جو تجارت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جاتا ہے، اس کو روک لیا جائے اور روک کر ان کو تنبیہ کی جائے کہ اگر تم سازشوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم بھی ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تمہارا راستہ بلاک کریں گے، ہم تمہارے لیے تجارتی معاملات کو مخدوش کر دیں گے، ہم تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، اور جس طرح ممکن ہوا ہم تم سے اپنا انتقام لینا اور ان سازشوں کا بدلہ لینا پھر جائز سمجھتے ہوں گے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ جو ہے یہ وہاں سے مدینہ کی حدود سے گزرنے والا ہے، تو انہوں نے پورے قافلے کو روکنے کا ارادہ کر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے وہ اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ قافلہ ایک ایسے مقام پر گھیرے میں لے لیا گیا جو اونچی اور نیچی زمین تھی۔ ابو سفیان نے ایک آدمی اور ایک اونٹ کو زمین کے نیچے اونچے نیچے خدوخال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا۔ جناب خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر ان کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ انہیں اس وقت کا جب قریش انتقام کیا منصوبہ بنا رہے تھے اور منصوبہ بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے بھی کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تمہارے اوپر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع کمایا ہے، جس کو میں نے تقسیم نہیں کیا اور میں تقسیم کروں گا بھی نہیں۔ یہ تمام منافع مسلمانوں کے خلاف اس فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ قبول ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، پھر منظور ہے، ایسا ہی کرو، منظور ہے کی آوازیں اٹھی، اور تمام قریش کے سرداروں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ ہمارا اس قافلے میں جتنا بھی منافع ہے وہ اس جنگ میں صرف ہوگا جو ہم ابھی مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آوازاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو بھی دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا فدیہ 1000 سے 40,000 درہم تک مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم وہ مسلمان ہمارے ہی خلاف استعمال کریں گے۔
اور میں ایسا ہونا بالکل نہیں دینا چاہتا۔ کہ تم لوگ اس سب پر متفق ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم اس پر متفق ہیں۔ اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا قطعاً مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔